آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہمارے سامنے آ رہی ہے، جسے رائٹرز اور وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان نے ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے اندر بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے، ایران کے حق میں یہ کردار ادا کیا ہے۔ یہ پوری تفصیل کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی سفیر جو کہ اقوام متحدہ میں مستقل ان کے سفیر ہیں، ان کی طرف سے اور نیتن یاہو کی اہلیہ کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے۔ بندہ جب وہ بیان سنتا ہے تو واقعی وہ بھی صدمے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ وہ بیان کیا ہے وہ چیزیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 26 مارچ 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اسی بڑی بریکنگ نیوز سے ہی ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں کہ خبر کیا ہے۔ رائٹرز برطانیہ کی نیوز ایجنسی سب سے بڑی، اس کے اندر ایک رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کے پاس یہ مستند قسم کی معلومات تھی کہ ایران کے جو پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں قالیباف، جو کہ اسرائیل کی ہٹ لسٹ میں ہیں، ان کی لوکیشن اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی لوکیشن جو ہے وہ معلوم ہو چکی تھی اور اسرائیل کی طرف سے انہیں ہٹ کرنا تھا۔ لیکن یہ جو اطلاعات ہے، انفارمیشن ہے، یہ پاکستان کی ظاہر ہے خفیہ اداروں کو مل جاتی ہے، اور چونکہ یہ جو جنگ ہے اسی خطے میں ہو رہی ہے، پاکستان کا بالکل پڑوسی ہے ایران، تو ظاہر آپ یہ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی بھی جو خفیہ ادارے ہیں وہ بھی اب آپ کو پوری طرح متحرک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سوال کا جواب بھی میں آج کے اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پاکستان نے اب تک ایران کے حق میں خاموشی کے ساتھ جس حد تک جو کردار ادا کیا ہے، وہ کس حوالے سے کردار ادا کیا ہے، وہ چیز بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن پہلے ہم خبر کی حد تک رہتے ہیں۔ رائٹرز یہ رپورٹ کرتا ہے، اس کے مینون جو الفاظ ہیں جو اردو ترجمے کے ساتھ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر محمد باقر قالیباف کے نام اپنی ہٹ لسٹ سے نکال دیے ہیں۔ یہ فیصلہ پاکستان کی درخواست پر کیا گیا، جسے امریکہ نے اسرائیل تک پہنچایا۔ پاکستان کا کردار اور سفارتی مداخلت کس انداز میں ہوئی؟ ایک پاکستانی سرکاری اہلکار نے رائٹرز کو بتایا کہ اسرائیلیوں کے پاس ان دونوں کے کوارڈینیٹس موجود تھے اور وہ انہیں نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ ہم نے امریکہ سے کہا کہ اگر یہ دونوں بھی ختم کر دیا گئے تو بات چیت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اس لیے امریکہ نے اسرائیلیوں سے کہا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ پاکستان کا موقف یہ تھا کہ ان اعلیٰ ایرانی عہدیداروں کو ہدف بنانے سے سفارتی عمل مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ یہ رائٹرز کی خبر یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان نے مداخلت کی، پاکستان نے فوری طور کے پر امریکہ کو پیغام پہنچایا اور امریکہ نے آگے اسرائیل کو کہا کہ مذاکرات جو ہے یہ ناکام ہو سکتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے مذاکرات کے حوالے سے جو چیزیں ابھی تک ہمارے سامنے آ رہی وہ ان کی اپڈیٹس بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن فی الحال یہ پاکستان کے کردار کے حوالے سے یہ چیز ہے، یہ خبر جو آئی ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ایک اور خبر جو وال اسٹریٹ جرنل کی ہے، وال اسٹریٹ جرنل جس کا ذکر میں ہمیشہ بار بار کرتا آیا ہوں آپ کے سامنے کہ وال اسٹریٹ جرنل کی یا اسٹریٹ کی وہی حیثیت ہے جو پاکستان کے اندر GHQ کی ہے، اور اس سے منسلک ایک اہم میڈیا آؤٹ لیٹ وال اسٹریٹ جرنل نیوز پیپر کے اندر یا ان کی ویب سائٹ کے اندر جو خبر ہمارے سامنے آئی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کچھ زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوگا، کہ یعنی کہ جو پاکستان نے مداخلت کی ہے کہ ایران کے پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں اور ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، انہیں نشانہ نہ بنایا جائے، یہ کوئی زیادہ دیر تک معاملہ نہیں ہوگا۔ ممکن ہے کہ اگر ایران کنونس ہو جاتا ہے، مان جاتا ہے، تو پھر تو شاید کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن یہ 4 یا 5 دنوں کے بعد استثناء یہ چیزیں ہٹ بھی سکتی ہیں اور انہیں دوبارہ سے اسرائیل جو ہے وہ ممکنہ طور پر نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ وال اسٹریٹ جرنل نے ایک علیحدہ سے فالو اپ سٹوری دی جس کے اندر یہ ذکر آیا ہے۔ ویسے تو اب تک یہ آپ کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ایران کا جو ماڈل ہے، اس میں شخصیات ان کے ظاہر ہے سپریم لیڈر کسی ملک کا جب وہ نشانہ بن جائے اور اس کے بعد بھی اگر سسٹم چل رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کا جو نظام ہے وہ اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ شخصیات نہیں چلاتی ہیں بلکہ ایک نظریہ ہے جو چلاتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے۔ تو ایران، اسرائیل ہو، امریکہ ہو، وہ بھی یہ بات بڑی حد تک جان چکے ہیں کہ ہم بے شک شخصیات کو نشانہ بناتے رہیں، لیکن اس سے کوئی فرق ابھی تک نہیں پڑ رہا، اور ممکن ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر بھی اس ملک کو کوئی فرق نہ پڑے۔ تو ایک چیز ہمارے سامنے ایک تو یہ آ رہی ہے پاکستان کے کردار کے حوالے سے، ایک اور چیز یہ آ رہی تھی کیونکہ پاکستان کے میڈیا کے اندر یا پاکستان کے کچھ حلقوں کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہو رہی تھیں، اور ہم نے مناسب یہ سمجھا کہ بر وقت جو ہے وہ بات نہ کی جائے اور کسی ٹرینڈ کا حصہ نہ بنا جائے، بلکہ ایک مستند قسم کی جو معلومات ہے وہ جب تک ہمارے پاس آ جائے تو اسی کے بعد لب کشائی کی جائے کہ پاکستان کا کردار اس حوالے سے اب تک کیا ہے۔ تو دیکھیے، ہماری ایران کے اندر ایک صحافی ہے، انہوں پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا جیو نیوز کے اندر بھی انہوں نے تفصیلات سے وہ گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہتے ہیں، سید جان علی جعفری ان کا نام ہے۔ تو جب ہماری ان سے بات ہوئی کہ پاکستان کا اب تک کا جو کردار ہے
वो आप कैसे देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान के हवाले से एक मस्बत किरदार अभी तक अदा किया है, और मस्बत किरदार का ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई जंगी हथियारे वहाँ पर भेजे हैं, कोई चीज़ें वहाँ पर भेजी हैं, नहीं। अस्करी हवाले से नहीं, और ज़ाहिर है ईरान ने अस्करी हवाले से ताउन किसी से मांगा भी नहीं है। एक मुल्क हम जज्बाती होकर ईरान की इन तमाम तर कोशिशों की भी एक किस्म की जो है ना तहक़ीर और तज़लील करते हैं, कि हम ये समझते हैं कि ईरान की मदद की जाए, पाकिस्तान को ईरान की मदद करनी चाहिए। कैसे मदद करनी चाहिए जी? अपने त्यारे भेज दें, अपने मिसाइल भेज दें। नहीं भाई, आप ये ख़ुद ईरान की आवाम की और उनकी अपनी फोर्सेस की इंसल्ट कर रहे हैं। वो हालांकि ईरान की अपनी फोर्सेस ने कभी ऐसी कोई डिमांड नहीं की है, जैसे कि उन्होंने अभी तक ये कोई डिमांड नहीं की कि हमें कुछ ना कुछ यहाँ से भेजा जाए। ईरान की आवाम और ईरान की जो हुकूमत है वो खुद अभी तक उन्होंने कोई सरकारी सतह के ऊपर ऐसा ऐलान नहीं किया। तो पाकिस्तान ने किस हवाले से किया? पाकिस्तान ने खामोशी के साथ मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत बड़ा ताउन किया है ईरान के साथ, और मुसलसल कर रहा है, और ये रियासती सतह के ऊपर हो रहा है, ये रियासती सतह के ऊपर हो रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई NGO है वो अपने तौर के ऊपर भेजे, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये वो इतला इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि खुद मुझे ईरान के अंदर से मिली है, और ईरान की आवाम बड़ी पॉजिटिव है पाकिस्तान को लेकर। तो हमारे यहाँ कुछ हलके ऐसे हैं जो मुसलसल एक बयानिया बना रहे हैं कि हम शायद दूसरी साइड के ऊपर खड़े हैं। तो जब मैंने उनसे ये पूछा कि आपको लगता है कि ईरान के अंदर जो नब्ज़ है, एक जो सूरत-ए-हाल से चल रही है, कि ये लगता है कि पाकिस्तान ईरान के ख़िलाफ़ जा सकता है, तो उन सहाफ़ी की तरफ से कहा गया कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्कान ही यहाँ पर नहीं है कि कोई ये ईरान के अंदर फ़ैसला साज़ ये बैठ कर सोचें कि पाकिस्तान जो है वो ईरान के मुखालिफ कुछ ऐसे इक़दामात कर सकता है। तो हमें जज्बात से अलहदा होकर जो वहाँ पर लोग हैं उनसे हमें गुफ्तगू शनीद करनी चाहिए। फिर आपको मालूम होता है कि पाकिस्तान किस हवाले से किरदार जो है वो अदा कर रहा है। और ज़ाहिर है ईरान भी ये बात को जानता है कि आपकी अपनी लड़ाई है तो आपने ख़ुद ही लड़नी है, कोई और मुल्क आपके साथ आकर नहीं लड़ेगा। बशार अल असद का तख्ता इसीलिए उल्टा था कि उसने ना लड़ने का फ़ैसला किया था। जब उसी ने ना लड़ने का फ़ैसला किया तो उसमें रशिया और ईरान क्या कर सकते थे? तो यहाँ भी ऐसी सूरत हाल है। अगर ईरान ये फ़ैसला कर ले कि उसने लड़ना ही नहीं है, तो फिर उसको कौन आकर सिफारती सतह के ऊपर या किसी भी हवाले से कोई आकर मदद करेगा? तो जब ईरान खुद लड़ रहा है तो ज़ाहिर है चाइना को देखें, रशिया को देखें, पाकिस्तान को देखें, दीगर ममालिक का जो सिफारती सतह के ऊपर जो किरदार है वो आपके सामने आ रहा है। तो बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब आ जाइए मुज़ाकरात के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। क्या मुज़ाकरात अब नाकाम हो जाएंगे? बहुत सी इस हवाले से कन्फ्यूजन है। ईरानी अब भी ये कह रहे हैं कि भाई हम कोई बात नहीं कर रहे हैं इनके साथ। इन्होंने जो 15 नुकाती जो हमें नुक्ता भेजा है अमरीकियों ने, ये इस पोजीशन में ही नहीं है कि अपनी कंडीशन रख सके, जबकि अमेरिका ये कह रहा है कि भाई इन्हीं कंडीशन के ऊपर मानना पड़ेगा। ईरान कहता है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो फिर ये हमारी 6 सख्त किस्म की शराइत हैं। पहले हमसे पाबंदियाँ उठवा लो, जो तंजीमें हैं जिन्हें ईरान सपोर्ट करता है, इनके ऊपर जो इजरायली हमले होते हैं ये मुसलसल बंद हो जाए। फिर उसके ऊपर अब नए हुर्मुज़ के ऊपर जैसा ईरान का जो कंट्रोल है ये जारी सारी रहे, जबकि अमेरिका की तरफ से जो किसी हद तक जो कुछ कंडीशन या ड्राफ्ट हमारे सामने आ रहा है उस पर यही कहा जा रहा है कि ईरान को अपनी तमाम तंजीमों से हमायत को ख़त्म करना पड़ेगा। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसे दूसरे मुल्क के हवाले यूरेनियम को या कम से कम इसको करना पड़ेगा। मिसाइल जो रेंज है इसे महदूद करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी पाबंदियाँ होंगी। तो ईरान कब इन तमाम तर चीज़ों को मानेगा? ये बहुत मुश्किल लगता है कि जो सिलसिला है ये आगे बढ़े। ईरान का ये मौक़िफ़ है कि अमेरिका इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो हमारे साथ मुज़ाकरात करे, अगर होंगे तो फिर हमारे इन्हीं 6 सख्त किस्म की शराइत के ऊपर होगा। अब आ जाइए बयान के ऊपर। इजरायली जो है इजरायली सफ़ीर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुस्तकिल, इन्होंने एक बयान दिया है। ये बयान मैं आपके सामने रख देता हूँ कि ये अपनी हालत ज़ार जो है वो कैसे बयान कर रहे हैं। 24 मार्च 2026 को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ब्रीफिंग इजलास में जो रेजोल्यूशन 2334 की अमलदारी और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बशमुल गज़ा की बहाली पर था, इसराइल के मुस्तकिल नुमाइंदे एम्बेसडर डैनी डेनून ने इसराइल की तरफ से बयान दिया। ये बयान इसराइली बच्चों और शहरियों पर रॉकेट हमलों के खौफ और नफसियाती असरात को उजागर करने के लिए ख़ास तौर पर याद रखा जाएगा। डैनी डेनून का कलीदी बयान जो था वो ये था कि डैनी डेनून ने अपने फ़ोन से इजरायली रेड अलर्ट सायरन रॉकेट आने की वार्निंग की आवाज़ बजाई और फिर 15 सेकंड का टाइम्स लगाया। उन्होंने कहा कि जब आप ये सायरन सुनते हैं तो आपके पास सिर्फ 15 सेकंड होते हैं कि पनाह गाह तक पहुँचें। तसव्वुर करें कि आप घर में हैं, आपके 3 बच्चे हैं, पहले किसे उठाएंगे?
کیا آپ دوسروں کے لیے واپس جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہ 15 سیکنڈ ختم ہونے سے پہلے ہی راکٹ پہنچ جاتا ہے اور والدین کو ناممکن انتخاب کرنا پڑتا ہے بچوں، بزرگوں اور خاندان کے دیگر افراد کو بچانے کا۔ یہ مظاہرہ اسرائیلی بچوں اور خاندانوں پر راکٹ حملوں، خاص طور پر لبنان کی تنظیم حزب اللہ اور دیگر گروہوں کے دہشت گرد گروہوں، یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، دیگر دہشت گرد گروہوں کے مسلسل خوف، اضطراب اور نفسیاتی تناؤ کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے کیا گیا۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، باقی بھی باتیں ہیں، اسرائیل کے مستقل سفیر یہ کہتے ہیں کہ جب لبنان کی طرف سے، لبنان کی جو تنظیم ہے ہمارے پر میزائل مارتی ہے تو ہمارے پاس صرف 15 ہی سیکنڈ ہوتے ہیں ہمارے لوگوں کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے، بنکر تک جانے کے لیے۔ اب اس 15 سیکنڈ میں آپ امیجن کریں کہ ایک شخص ہے، ایک اسرائیلی ہے، اس کے 3 بچے ہیں، وہ خود کو بچائے، اپنے بچوں کو بچائے، اپنے بچوں میں سے کس کو بچائے، 15 سیکنڈ کا اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے اوپر ایک نفسیاتی دباؤ آ رہا ہے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، اضطراب والی صورتحال کے اندر ہیں۔ یہ اسرائیل کے جو سفیر ہیں وہ اقوام متحدہ کے اندر یہ اپنی جو صورتحال ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح کا جو بیان ہے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی اہلیہ سارا نیتن یاہو وہ بھی بیان کر رہی ہیں۔ انہوں نے ایک سمٹ میں، امریکہ میں ایک سمٹ میں شرکت کی ہے اور اس سمٹ کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالباً ان کی اہلیہ جو ہیں ان کی طرف سے یہ آرگنائز کیا گیا تھا۔ بالکل میلانیا ٹرمپ کے زیر اہتمام عالمی سمٹ فاسٹرنگ دا فیوچر ٹوگیدر میں اپنا بیان انہوں نے دیا۔ بیان کیا دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ میرے پیشہ ورانہ کام کے ذریعے میں بچوں اور نو عمروں سے ان کی زندگی کے انتہائی نازک لمحات میں ملتی ہوں جہاں وہ اضطراب اور مسلسل تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور خاص طور پر روزانہ کی بنیاد پر، اب جنگ کے دنوں میں روزانہ کی بنیاد پر میں ان کے ڈر، ان کے دشوار فیصلوں، ان کی خاموشی اور ان کے خوابوں کو بھی سنتی ہوں۔ میں ان کا درد دیکھتی ہوں لیکن ان کی طاقت اور ریزیلینس بھی دیکھتی ہوں۔ اپنے بچوں کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ سارا نیتن یاہو نے ایک ماں کے طور پر ذاتی طور پر بات کرتے ہوئے کہا، ایک ماں کے طور پر میں یہ بات ذاتی سطح پر محسوس کرتی ہوں کہ جب میں نے اپنے بیٹوں یائر اور ابنر کی پرورش کی تو میں نے سیکھا کہ ہر نسل میں نئے چیلنجز آتے ہیں، اور میرے اپنے تجربے میں میرے بچوں نے شرمندگی اور تشدد برداشت کیا ہے۔ یہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی اہلیہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بچوں نے شرمندگی اور تشدد کو برداشت کیا ہے، صرف اس لیے کہ وہ وزیر اعظم کے بچے ہیں۔ ہمیں بچوں پر ذاتی حملوں کی مذمت کرنی چاہیے، چاہے وہ ذاتی طور پر ہوں یا آن لائن جاری رہیں۔ یہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی اہلیہ اور اقوام متحدہ میں ان کے مستقل سفیر جو ہے وہ اپنی حالت اظہار بیان کر رہے ہیں، اپنا دکھ درد بیان کر رہے ہیں بچوں کے حوالے سے۔ بہرحال جی یہ بھی ایک نئی چیز ہے۔ تو یہ تمام تر وہ چیزیں اپڈیٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جو تازہ ترین اپڈیٹس آئی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔